اچھا تو چلیں یہ ہماری آج بات ہوگی. آج کے فائنل سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو ہمارا ہے پنکچر آف دا ویک. چلیں جی لیٹس واچ دا کلپ. اب کوئی اگر جان کو ہتھیلی میں رکھ کے یہاں آئے تو آئے وہ اور بات ہے, یا کوئی پہاڑوں کا عشق ہو تو اس کے لیے آ جاتا ہے, لیکن ویسے کوئی نہیں آنا چاہتا پاکستان. بھائی کیا کریں گے ادھر؟ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر ہود بوائے ان دا ہاؤس. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے بارے میں سب سے پہلے وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ جی کوئی یہاں پہاڑوں کے عشق میں آئے تو آئے ورنہ کوئی نہیں آنا چاہتا پاکستان. چلیں یار آپ کی یہ غلط فہمی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے. بات یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے یوٹیوبرس جوک در جوک پاکستان میں, آئی ڈونٹ نو اف اٹ واز پارٹ آف اے گورنمنٹ پلان اور اسٹریٹجی ٹو پروموٹ دا پازیٹیو امیج آف پاکستان, بٹ ا لاٹ آف آپ بڑے گورے آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہاڑوں کی طرف نکلے ہیں واقعی میں, اور انہوں نے ولاگرز آئے, یوٹیوبر آئے. ایک تو وہ اسلام آباد میں بھی گھومتے رہے تھے کئی جو ہے ویڈیوز بناتے رہے. یہ جو انہوں نے کہا نا پہاڑوں کے عشق میں جو آئے تو آئے, صحیح بات کرنی چاہیے. یہ ڈیو بنسکی ایک بہت مشہور ولاگر ہے, میرے خیال ہر پاکستانی نے اس کو دیکھ لیا ہوگا, اور بہت سارے آئے ہیں. یہ کووڈ سے پہلے بہت زیادہ بوم آیا تھا, یہ شہروں میں گھومتے پھرتے تھے, لوگوں کلچر دیکھنا چاہتے تھے, اور تقریباً کامن اسٹیٹمنٹ انہوں نے یہ میک کیا. یہ اصل میں یہ ٹاپک بڑا اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آئی کیپ واچنگ دیز فارنرز جو بھی آتے تھے نا, یہ کامن اسٹیٹمنٹ سننے کو ملی ہے ہمیں کہ پاکستانیز آر ویری ہاسپٹیبل اینڈ دے ریفیوز ٹو ٹیک منی اف وی پرچیز سم تھنگ. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا, صحیح بات ہے, جو بنسکی نے بھی کہا تھا جی 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 کہ آپ کوئی چیز لیں, آپ مشکل بن جاتی ہے ان کو پیسے دینا. یہ کامن تھا, تو کلچر تھا واز دیئر. وائی ڈونٹ یو سے دیٹ ایکچولی. ایک وہ رائڈر بھی تھی روزی کے نام سے, وہ جو بائک رائڈ کرتی تھی, وہ انہوں نے اسلام قبول کیا, یہاں کے پاکستان آئی, اسلام بھی قبول کر لیا, ٹریول بھی کرتی رہی پورے پاکستان میں ناردرن ایریاز میں, وہ تنہا ٹریول بھی کر رہی ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بلکہ ایک ٹویٹ کیا تھا غالباً کہ پاکستانی مین آر سو نائس سو ہاسپٹیبل. اچھا سارے لبرل پڑ گئے ان کو جا کے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ پاکستانی مین آر نائس. اچھا اس میں ضیاء بھائی آپ کو یاد ہوگا رمضان میں آپ کے پاس آیا تھا, آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی. میرے ساتھ ایک جیپنیز تھے. جی جی بالکل. وہ NHK جاپان کا ایک بہت بڑا چینل ہے, صحیح. وہ اس میں ڈاکومنٹری بنا رہے تھے مسلمز ان جاپان کے اوپر. صحیح. تو ان کا انٹریکشن ہوا پاکستانی مسلم ایک گروپ کے ساتھ. وہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ وہ پاکستان آ گئے, اور الحمدللہ وہ اسلام کی طرف آئے, اسلام قبول کیا, اور جب وہ جا رہے تھے تو وہ رو رہے تھے. تو اتنے زیادہ متاثر ہوئے, اور پاکستان میں پاکستانی سے متاثر نہیں ہوئے, جاپان میں پاکستانیوں سے متاثر ہو کے پاکستان آنے پہ مجبور ہو گئے, اور وہ کوئٹہ جانا چاہ رہے تھے, وہ کوئٹہ گئے بھی. اور میں سوچ رہا تھا کہ یار سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا, ان کو نہ بھیجوں, لیکن وہ 7 دن کوئٹہ رہے, چترال گئے, اسلام آباد میں موسٹلی رہے, میرے گھر میں رہے. صحیح بالکل. اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. آپ ان کو ہمارے تفسیر سیشن بالکل آپ کے تفسیر سیشن, بلکہ انہوں نے آپ کا تفسیر سیشن سنا بھی, آپ دوستوں سے آپ سب کے ساتھ آپ انٹریکشن بھی ہوا. یہ ہود بوائے صاحب کے بعد بھی لے جاتے تو یہ پتہ نہیں ہو جاتی تھی لوگ آتے ہیں. اور جتنے ان طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں نا, صحیح, مجھے لگتا ہے کہ یہ رات گئے تک, جیسے ہم ابھی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں نا, یہ ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے صبح تک پاکستان ختم ہو چکا ہوگا. خدا نخواستہ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا بھی آج بھی قائم ہے, اب میں غصہ کیسے نکالوں. صحیح. اب اور ایسے جو پوڈ کاسٹ میں جاتے ہیں پھر غصہ ایسے نکالتے ہیں. یار مجھے کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آیا پوری دنیا میں کہ جو اس حد تک, یعنی میں فکر کی بات کر رہا ہوں, صرف ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا, کہ جو اس تھالی میں اتنے حضور خشوع سے وہ چھید کر رہا ہے جس میں وہ کھاتا ہے, ultimately you are Pakistani. Own your damn identity. Own your damn identity. That's how simple. اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل ہیں پاکستان میں جن کو وہ بیسکلی بتا یہ رہے ہیں کہ یہی ہے سب کچھ پاکستان میں, کوئی بھی نہیں آنا چاہتا ہے. ہم مانتے ہیں مسائل ہیں, بٹ ڈونٹ گیو اوور ایگزیجریٹڈ نہیں ہے. اچھا دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, بڑا یعنی معصومانہ سوال ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک فزسسٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ ٹورزم پہ تبصرے کر رہے ہیں یار, مطلب کون سے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ مطلب آپ کوئی ریسرچ پیپر لکھ دیں یار, اتنے عرصے سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں, کچھ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آئے گا. لکھا انہوں نے. اچھا جب کووڈ شروع ہوا تو انہوں نے اپنے اس فیورٹ پیپر میں, آپ کی پلیٹ فارم کے احترام کا تقاضا میں نام نہیں, ویسے میں لے لیا کرتا ہوں, چلیں ٹھیک ہے, وہاں پہ انہوں نے وہ آرٹیکل لکھا جس میں ہر دفعہ لکھا کرتے ہیں, اور اس میں لکھا کہ تانے دیے کہ اب پاکستانی لوگ اجوا کھجور کیوں نہیں کھا رہے, اب کلونجی کیوں نہیں کھا رہے, اب وہ ویکسین کی طرف کیوں جا رہے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ. And I was sitting and thinking, damn it man, 40 سال پاکستان کے ٹیکس پیئر نے آپ کو پے کیا ہے,
آپ بایولوجسٹ نہیں ہیں, دیٹس گرانٹیڈ, لیکن آپ سائنٹیفک کمیونٹی کی طرف سے تانا دے رہے ہیں. ویکسین بنانا آپ کا کام ہے. صحیح بات ہے. وہ جو ریڈی لگا رہا ہے بیچارہ, آپ اس کو تانا دے رہے ہیں. کین یو امیجن, یہ بات میں نے ایک اور جگہ بھی کہی تھی کہ کین یو امیجن کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم وہ کہیں باہر جائے, 10 رن پہ ساری ٹیم آؤٹ ہو کے واپس آ جائے اور واپس آ کے پریس کانفرنس کرے کہ اب مارو نہ چھکے, مارو جو بندہ کہنا یار اس کام کے لیے تمہیں بھیجا ہوا. اچھا مزے کی بات یہ کووڈ کے اندر میں اجوا کھجوریں اور کلنجی بھی کھاتا پیتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ تو یہ کہاں کی باتیں. میں بتاؤں یہ میری پارٹ آف مائی ریگولر ڈائٹ اینڈ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ میرا امیون سسٹم جو ہے نا اس کی وجہ سے بڑا فٹ ہے. ہم تو بھیجتے مسلمان, ہمارا ایمان, دیٹس فیئر انف, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سائنٹسٹ یہ تانا کیوں دے, گیٹ انسائڈ دا لیب اینڈ میک دا ویکسین. اف یو کین ناٹ, کیونکہ آپ بایولوجسٹ نہیں ہیں, تو کم سے کم جو باقی جو ہمارے جو پاکستان کے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ سائنٹسٹ ہیں ان کو اکٹھا کریں یا ان کو تانا دے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ اتنا تو ہمیں کہنا یار ہم نہیں بنا سکتے, فنڈنگ نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ہم سوچیں کوئی جواز ہے. وہ جواز بھی نہیں ہے, صرف اس لیے آؤ نہیں اب کھاؤ تم یہ چیز. چلیں آگے سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں جی, ان کی بات سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. بھائی کیا کریں گے ادھر, ایک تو یہ کہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, ہر طرف ایک کرختگی ہے, کرختگی ہے نا, there is a sort of sadness. ادھر انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, سارے دروازے ہم نے بند کر دیے. ادھر ڈانس ناچ ایک اتنی بری چیز سمجھی جاتی ہے, وہ جو ہمارا اپنا لوکل ٹریڈیشن تھا وہ ختم کر دیا. یہاں جو اچھا ناچ گانا ختم ہو گیا جی. اچھا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, they should get to know about youth club ہے. صحیح بات ہے. آپ کبھی آؤ نا ہمارے گلے میں, ہمارے گھر خوشبو لگا کے آپ کو بتاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کیا ہوتی ہے. پوڈ کاسٹ میں سیریس ایشوز میں بھی انٹرٹینمنٹ کے درمیان بیٹھ کے کر رہے ہیں. دیکھنا ان کو سن رہے ہیں, تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہے یار. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں, اچھا میری پوری ورک شاپ ہے اس پہ فن تھیوری کے نام سے, تو پلیز اس کو جا کے یوٹیوب پہ چیک آؤٹ بھی کریں. 3-3.5 گھنٹے کی پوری ورک شاپ ہے فن تھیوری پہ کہ ہاؤ مینی دیر آر سو مینی ویز ٹو ہیو فن. حلال انٹرٹینمنٹ کے کتنے ذرائع ہیں. دیکھیں مطلب کبھی یقین کریں یہ اگر ہمارے ساتھ ایک ہفتہ گزار لینا, یہ کہیں یار آپ لوگ تو شغل میلے کی فیکٹریاں ہوں. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ وی ورک ہارڈ وی پلے ہارڈ, ٹھیک ہے, ہم لوگ محنت بھی بہت کرتے ہیں, ہماری ٹاکس بھی بہت ہوتے ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں, ریسرچ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. وی ڈو اٹ اینڈ وی لو واٹ وی ڈو, وی ایبسلیوٹلی لو دس ورک. اینڈ آئی ایم شیور کیسر بھائی آپ بھی ماشاء اللہ جو کام کرتے ہیں آپ بڑے شوق سے اور پیشن سے کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ہمارے دانیال بھائی بھی بالکل بے خوف و خطر ہو کر الحمدللہ اپنے ریسرچ پہ بھی لگے ہوئے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ باتیں بھی کریں. پر ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا ایک ایسا لائف اسٹائل بھی ہے جہاں پہ ہم آپس میں بہت انجوائے کرتے ہیں. ہماری ٹریولنگ بھی بہت ہوتی ہے اور ہمارے آپس میں کھانا, یعنی آپ کو پتہ ہے پاکستان کا قومی کھیل ہے کھانا کھانا بھی ہے. تو دیکھیں اور اتنی ورائٹی ہے یہاں پہ, یعنی دمبئی سے لے کے میں دمبئی کے فضائل آپ کو بیان کروں تو آپ یہاں حیران ہو جائیں. ہمارے یہاں ورائٹی ایون مختلف ٹرائبس میں بھی ہے نا, ہمارے ڈفرینٹ کلچرز ہمارے یہاں پہ ہیں. کے پی کا علیحدہ کلچر ہے, سندھ کا علیحدہ ہے, پنجاب کا علیحدہ ہے, کشمیر کا علیحدہ ہے. اٹ بیکمز ان اٹ سیلف ایکچولی انٹرٹینمنٹ. اصل میں وہ بات یہ کر رہے ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے, سمپل سی, کہ جو چند 1-2-4 انٹرٹینمنٹس ان کو نظر نہیں آ رہی نا, وہ نہیں ہے, اور وہ یا ہیں ویسے وہ بھی, لیکن وہ کم ہے, یا اس پہ کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. ان کو کرختگی پتہ نہیں کہاں نظر آ رہی ہے, اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کون سی کرختگی کی بات کریں, یا مے بی ان کا جو کانسیپٹ آف انٹرٹینمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. چلیں آگے سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جو پشاور میں, جو افغانستان میں اور جس طرح کی میوزک ہوتی تھی اس پر بھی ممانعت لگا دی ہے. اچھا تو اب یہاں کیا رہا سوائے یہ کہ آپ مسجد جائیں اور 5 وقت نماز پڑھیں. تو اگر آپ کی خوشی اسی میں تو بس اس ملک میں ٹھہر جائیے. مگر سچی بات یہ کہ لوگوں کی خوشی اس میں نہیں ہوتی, وہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. اچھا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیں اس میں تھوڑا سا طنز بھی, اور یہ تھوڑا سا نا انہوں نے اپنا کام خراب کیا. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ جی اگر آپ کی خوشی تو کیوں, اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے. اور دیکھیں ہم لوگ خود ہم کہتے ہیں جی مولوی ہیں, ہم لوگ مولوی دا نیریٹیوڈ ہے. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ الحمدللہ ہم اپنی جو سکون ہے وہ نماز میں بھی دیکھتے ہیں, قرآن میں بھی دیکھتے ہیں, ذکر اذکار میں بھی دیکھتے ہیں. بٹ اس کے علاوہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, ویکیشنس پہ جانا, کھانا کھانے کے لیے جانا, اسپورٹس کھیلنا. یعنی اگر میں صرف تھوڑی بہت چیزیں گنوں, ہماری اتر میں کیا کچھ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آن اے کلیکٹیو لیول کبھی کرکٹ میچ ہو رہا ہے, کبھی فٹ بال میچ ہو رہا ہے, کبھی ہائکنگ پہ جا رہے ہیں, کبھی موٹر سائیکل رائڈس پہ ہم نکل کے جا رہے ہیں. میں پرسنلی شوٹنگ پہ بھی گیا ہوتا ہوں, ہمارے اور بردرس بھی ماشاء اللہ کچھ ہیں. تو یعنی ہمارے اتنے سارے شوق ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اینڈ دین دیر آر سو مینی ادر تھنگس دیٹ یو کین ڈو. یعنی اتنی زیادہ انٹرٹینمنٹ کے آپشنز اویلیبل ہیں, اور پھر بھی جو ہے نا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ کنونس نظر نہیں آ رہے کہ ان کو پتہ نہیں کون سی انٹرٹینمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ایک انسیکیور آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آگے پیچھے سب لوگوں کو انسیکیور رکھتا ہے. صحیح.
وہ جتنا بڑا اسٹیٹس والا ہوتا ہے اس کا امپیکٹ انسیکیورٹی کا اتنا زیادہ ہوتا ہے. یہ ٹیچر ہیں, لوگ ان کو سنتے ہیں, ہی از این انسیکیور مین, کیونکہ وہ جب رہے ہیں امریکہ میں تو انہوں نے جو انٹرٹینمنٹ دیکھی ہے امریکہ میں, ہی تھنکس دیٹ از دی اونلی فارم آف انٹرٹینمنٹ جو ان کو پاکستان میں نظر نہیں آتی, تو اپنی انسیکیورٹیز کو اس طرح سے پھیلاتے ہیں. اب پاکستان کے ایک جرنلسٹ ہیں, اگین میں آپ کے پلیٹ فارم کے احترام میں ان کا نام نہیں لیتا, جو بڑے غصے میں آ کے انہوں نے کبھی کہا کہ میرا جی چاہتا ہے میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں اور میں کسی کو بتاؤں بھی نہ. اچھا, مجھے کسی نے بھیجا کہتے یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ان کو پیغام دیجیے گا کہ آپ پلیز پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, ہم وعدہ کرتے ہیں ہم بھی کسی کو نہیں بتائیں گے کہاں سے آئے. تو ان کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ یہ وہ اپنا لوگ جا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ بھی اگر چلے جائیں نا تو اچھا ہم نہیں بتائیں گے کسی سے. اچھا, دوسری بات یہ کہتے ہیں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. بھائی کوئی بندہ دیکھیں, میں بھی گیا تھا ملک سے باہر پڑھنے کے لیے گیا تھا, پڑھ کے واپس آ گیا. تو یہ تو نہیں کہ اچھا آپ ماشاءاللہ خود جرمنی سے واپس آئے ہوئے, آپ انگلینڈ سے واپس آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے الحمدللہ. تو مطلب ہمارے یہاں تو آئے دن کوئی نہ کوئی گیسٹ آئے ہوتے ہیں جو باہر سے ہی واپس آئے ہوتے ہیں, اور الحمدللہ یو آر ناؤ فائنڈنگ دس ٹرینڈ کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مزے آپ کے یہاں پہ ہیں وہ کہیں اور پہ نہیں ہیں. بالکل بھی نہیں. ابھی پھر آپ یہ فیکٹ کیوں اگنور کر رہے ہیں اپنی باتوں میں؟ یا آپ کہتے ہیں جی یہاں کا جو کلچر کا میوزک تھا افغانی پتہ نہیں, بھائی پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پہ, یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اسلام کے نام پہ بنا ہے اور آپ اس حقیقت سے آشنا ہیں, آپ اس کے مطابق بات کریں نا. جہاں پہ جو اسلام کے نام پہ بنا ہے ملک, وہاں پہ اسلامک ویلیوز کا نفاذ ہونا چاہیے, وہاں پہ تو کور ویلیوز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. وہ تو اپنے مقصد کے مطابق چل رہا ہے, یو نو دیٹ. اگر آپ کو نہیں پسند تو وہی والی بات ہے, آپ چلے جائیں یہاں سے. اور ایک سوری آخری چیز, ڈاکٹر صاحب 40 سال قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ رہے, صحیح, اور ان کا جو زیادہ ہلکا اثر ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہے, اور ابھی بھی قائد اعظم یونیورسٹی میں ان کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. میں کیونکہ خود وہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں, جو ان کا کلچر کا کانسیپٹ ہے اور کلچرل انٹرٹینمنٹ, آپ جا کے قائد اعظم یونیورسٹی کا حال دیکھیں, وہاں پر جو انہوں نے بیڑا غرق, ابھی 1.5 مہینہ یونیورسٹی بن رہی ہے, اور جن گروپس کے اوپر بین لگایا گیا, وہ جو کلچرل گروپس تھے, ایتھنک گروپس تھے, وہ سارے ان ساروں کی سپورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آگے تھے. اچھا, بین کیوں لگایا گیا تھا؟ بین کیوں لگایا گیا؟ پراپر گینگ وار ہوئی تھی, لڑائی ہوئی تھی بہت بڑی گینگ, آپ کے مطابق اور یہ سارے اور ان گروپ کی سپورٹ. میں بالکل بغیر یعنی غیر معذرت خانہ انداز میں ایک بات رکھنا چاہوں گا. دیکھیے جب نمبر 1 پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایتھیسٹ ہیں, صحیح ہے, کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے. نمبر 2 وہ فلسفہ پاکستان کے شدید مخالف ہیں. علامہ اقبال کے بارے میں ان کے ویوز آن لائن ہیں, قائد اعظم کے بارے میں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں, اور اسلام کے بارے میں آپ یوٹیوب میں جا کے لکھ لیں پاکستان اے فیلڈ اسٹیٹ. ٹاپ کی جو آپ کو ورک شاپ ملے گی امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں, ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں؟ انڈینس کو اور اسرائیلیز کو اور امریکنس کو. کیا دے رہے ہیں کہ جی پاکستان کس طرح فیلڈ اسٹیٹ ہے. صحیح ہے, ان کی بیٹی پاکستان کی عورت آزادی مارچ کی لیڈنگ لیڈر ہے, سب سے بڑی, عالیہ امیر علی. پاکستان کو سیکولر سوشلسٹ کنٹری کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں بالکل اسپیسیفکلی تاکہ کوئی ابہام نہ رہے, یعنی اگر ہم کرٹیسائز کریں تو کن بیسس پہ کر رہے ہیں. پاکستان کو سیکولر اور ایک سوشلسٹ کنٹری کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, جن کی انہوں نے 40 سال تربیت کی ہے, ان میں اتنا بھی وہ حسن سلوک نہیں ہے کہ وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کریں. اپنے ساتھیوں کو, پختون کو مارا ہے. ابھی 1.5 مہینہ یونیورسٹی بن رہی, پختونوں نے بلوچوں کو مارا, بلوچوں نے پختونوں کو مارا, اور وہ سارے جو ہے نا ان کے اسٹڈی سرکل میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, ہارٹس پہ بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب, وہ ایک اور ان کے کولیگ ہیں, یہ لوگ بیٹھ کے 24 گھنٹے ان کو دے رہے تھے. یا ڈاکٹر صاحب آپ پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک سمجھا لیں, ان کو ایگزامپل کی. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ ان کا انفلوئنس زیادہ ہے وہاں پہ ایک بہت زیادہ ہے کلچر ہے, بہت زیادہ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. تو یعنی کس بیسس پہ بات کر رہا ہوں. اور آخری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب اصل میں پاکستان کو نہیں برا بھلا کہہ رہے, گالی یہ اسلام کو دینا چاہتے ہیں, لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ یہ اسلام کو گالی دیں, یہ مسلمانوں کو پاکستان. یہ تو ایک پرانی لبرل اسٹریٹجی ہے کہ وہ گھما کے آتے ہیں. وہ مولوی کی آڑ میں نا وہ بیسکلی وہ گالی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اسلام کو, لیکن آگے مولوی کو, اسلام کو, ملا کو, مدرسے کو, مسجد کو ٹارگٹ بنا دیتے ہیں. وائی ڈونٹ یو مینشن جو اسلامک ایرا جو جس میں بہت ریسرچز ہوئی ہیں, سائنٹسٹ نے بڑا کام کیا ہے, اگر آپ کا واقعی اتنی گھٹن محسوس ہوتی ہے آپ کو اسلامک کلچر میں یا اسلام سے, آپ بیلنس نہیں کرتے اپنے باتوں میں نا. آپ ان کی مثالیں کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی فیلڈ کے بندے ہیں وہ, فزسسٹ بہت سارے, الخوارزمی, ابن الہیثم اور بہت سارے اور لوگ ہیں, آپ ان کی کیوں نہیں مثالیں دیتے پھر؟
دیکھیے اس میں بھی میں ایک چیز میں اینڈ میں عرض کر دوں اینڈ آئی اپریشیٹ دی فیکٹ یو وانٹ ٹو موو آن کہ دیکھیں یہ کیوں ہم طے کر لیں کہ اگر آپ نے اس ملک میں ٹورزم لے کے آنا ہے تو آپ کو ناچ گانا یہ سارے کا سارا آپ کو یہ سسٹم چاہیے ہوگا. ویئر ایز حلال ٹورزم دنیا میں اس وقت ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے. جو پروجیکشنز اس کی ہیں کہ ارلی 2030 تک ارلی 2030 تک اس کی جو مارکیٹ ورتھ ہے وہ $340 بلین سے بھی ایکسیڈ کر دے گی. اور اس وقت سیکولر نان مسلم کنٹریز لائک بیلجیم اینڈ فرانس وہ مسلم ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے حلال پیکیجز دے رہے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو حلال ایکسپیرینس دے رہے ہیں. یعنی کہ وہ نان مسلم ہو کے اس مارکیٹ کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمارے آؤٹ آف ڈیٹ لبرلز سیکولرز ان کو وہ ابھی تک وہ 70s میں کہ نہیں آپ جو ہے نا وہ سارا ناچ گانا کلب صاحب ہپی کلچر مانگنا چاہ رہے ہیں. ہپیز آ جائیں سپورٹ کرنے کے لیے مجھے بڑی سالڈ مثال یاد آئی قطر نے جو ابھی کیا ریسنٹلی. ایگزیکٹلی دے ہیلڈ بائی دیئر ویلیوز اسلامک ویلیوز. انہوں نے احتراماً لوگوں کو کہا کہ جی یہ ٹھیک ہے آپ کی ہوں گی لیکن ہماری ویلیوز ہیں ان کا احترام. کیا قطر کی ریپوٹیشن اوپر گئی تھی یا نیچے گئی ہے ان کے کرائٹیریاز کے مطابق؟ تو نیچے جانی چاہیے. کوئی آنے نہیں چاہیے تھا کسی کو وہاں پہ کہ جی یہاں پہ تو ناچ گانا بھی نہیں ہوگا, یہاں پہ تو ہم اوپن شراب بھی نہیں پی سکتے, یہ بھی نہیں کر سکتے. ہر ایک نے جو ایبسولوٹ میجورٹی نے تعریف کی ہے قطر سے واپس جانے کے بعد. انڈیویجولس کو جب آپ نے پوچھا ہے ایگزیکٹلی. لیکن میں کہتا ہوں پاکستان کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے ان کو ایک سیریس کیس بلڈ کرنا چاہیے کہ حلال ٹورزم میں ہم دنیا کو لیڈ کریں. کیا ہمارے پاس نارتھ پاکستان میں نہیں ہے؟ بیچز ہمارے پاس موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے. اتنی دنیا میں مسلم جو حلال ٹورزم کرنا چاہتے ہیں جو لوگ افریقہ میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, ٹرکی میں ہیں, ایون یورپ میں ہیں, وہ بھی آنا چاہتے ہیں. پاکستان کین پرووائڈ اے چیپر اینڈ ون آف دا بیسٹ ایکسپیرینسز کیونکہ ٹورزم کی ہماری بڑی ہسٹری ہے. اس کو ہم نے صرف حلال پیکیجز میں کنورٹ کرنا ہے. یہ ہماری انکم کا ایک میجر سورس ہو سکتا ہے بجائے سے کہ ہم اس کا کیس ڈیولپ کریں. وہ نہیں یار وہ ناچ گانے میں اور کیا کراہت ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. لیٹس سے وہ نائٹ لائف جس کو لوگ کہہ کے جس کی طرف ریفر کرتے ہیں, اگر ہم نائٹ لائف یہاں پہ لے بھی آئے نا تو ہم کبھی بھی یورپ کو اور امریکہ کو ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. جو ہمارے پاس جو ہمارا اور جو اللہ کی طرف سے لعنتیں جو ہے نا برسیں وہ الگ ہے. چلو وہ ایک منٹ اگر آپ سائڈ میں بھی رکھ دیں یار, آپ کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کس چیز پہ ہے؟ آپ کے پاس نیچرل بیوٹی ہے, آپ کے پاس ڈیزرٹ سے لے کے دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ہیں. آپ اب چھوڑے کلچر کی اگر بات کریں تو یہاں پر اتنا زیادہ ڈائیورسٹی ہے کھانے کے اندر, کلچر کے اندر, لینگویجز کے اندر, ریجنس کے اندر. تو یہ ہمارے پلس پوائنٹس ہمیں ان کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے. یہ نائٹ لائف کی جو بات کرتے ہیں نا, عمر بھائی تو پھر چلو ایک مہذب ملک سے آئے ہیں نا, میں یو کے کی بات کرتا ہوں وچ از کمپیریٹیولی, میں یہ نہیں کہوں گا وہ نہیں ہے. آپ نے بھی وہاں پہ دیکھا ہوگا, میں وہاں پہ ٹیکسی ڈرائیور رہا ہوں. ہم گھبراتے تھے کہ نائٹ لائف کے بعد کوئی سواری کو اٹھانے کے لیے گھبراتے تھے. فرنیچر بھی گلیوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے. جی ایسے ہی. ہاسپٹلز میں بیڈ ختم ہو جاتے ہیں, کوریڈورز میں لوگوں کو وہ لٹایا ہوا ہوتا ہے, کسی کا سر پھٹا ہوا, کسی کا کیا. یہ دیٹ از واٹ یو کال کرختگی ایکچولی. یہ وہ پاکستان میں یہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ٹورزم ہو کہ ہر طرف جو ہے وہ بیچز پہ بھی ڈانسز کیے ہوں اور نائٹ کلب بھی ہوں اور سارا کچھ ہو. جب وہ لوگ نکلتے ہیں تو پورا شہر میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے. پولیس رسپونڈ نہیں کرتی آپ کو جینون. اگر ایون ایمبولینس آپ کے گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس وقت آپ فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بیزی نائٹ کلبز میں. ان کا فٹ بال میچ ہوتا ہے اس کے بعد جو وہ ان کو ہوا ہوتا ہے جس طرح سے وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, یعنی یہ صرف نائٹ اس میں. چلیں آگے سنائیے کیا کہہ رہے ہیں جی ذرا. بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور کیونکہ شاید کچھ لوگ سن رہے ہوں, بہت سے نوجوان مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور برے حال میں, اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ وہ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بالکل تمہارا حق بنتا ہے کہ تم جاؤ. یہ خیال چھوڑ دو کہ تم ملک کی خدمت کرو گے, یہاں رہ کر اس جگہ جاؤ جہاں تمہیں مواقع میسر ہوں. لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں, کشتی پہ نہ جاؤ. بہت اموات ہو رہی ہیں, اور ادھر جو ایجنٹ ہیں وہ جس بے شرمی کے ساتھ ان کو لارے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس 10 لاکھ دے دو ہم تم کو اٹلی پہنچا دیں گے یا ترکی پہنچا دیں گے, جو وہاں سے میڈیٹرینین سے آگے تم نکل جاؤ گے ادھر. اچھا جی, تو کشتی سے نہ جائیں تو ٹھیک ہے, دس از ویلڈ, آئی انڈرسٹینڈ. الیگل اسمگلنگ ہے نا, تو بندے اسمگل ہیومن ٹریفکنگ کا حصہ نہ بنے, یہ تو بات چلیں ٹھیک ہے, یہ تو ماننے والی ہے. میں رائے صاحب جب یہ سن رہا تھا نا, جب وہ کہہ رہے تھے کہ لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں,
I was generally, آپ تھوڑا سا پریڈکٹ کرتے ہیں نا کہ اب کیا کہنے لگے بہت ہیں. اچھی بڑی بات کرنے لگے. میں یہ کہنا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ سیکھ کے اس ملک میں واپس آنا کہ یہ تمہارا دیس ہے, تمہارے بچوں کا فیوچر ہے. But the moment ہے کشتی سے نہ جانا. میں نے تھوڑا سا ریورس کر کے سنا کہ میں نے سوچا کہ کوئی بڑی بات کر رہے ہیں, میں نے سمجھا یہ ایسی بات کر رہے ہیں. ویٹ واٹ, یہ والی اصل بات میں یہ جو انہوں نے شروع میں بات کی ہے نا کہ ایوری ون از ڈیسپریٹ ٹو لیو دس. بھائی دیکھیں بات سمپل سی ہے, بہت سارے لوگ نا مالی حالات, فائنینشیل وجوہات کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے. یہ کہیں آپ یہ وجہ ہے, یا یہ کہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کچھ آسائشیں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں, ان کا تھوڑا سا وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ویک ہیں, وہ چیز نہیں فالو کر رہے, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, لیکن وہ ایک آدھ سال میں وہاں سے سیدھے ہو کے بالکل بیگ کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح میں واپس چلا جاؤں. یہ کہیں آپ کہ اس وجہ سے لوگ صرف جانا چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ واپس آ رہے ہیں. anyway, ہم نے ان کی آرگومنٹ کو میرے خیال ہے کافی حد تک ڈسمینٹل تو کر دی ہے, اور ظاہری بات ہے میں خود بھی, جو میرے پاس بھی بہت سارے نوجوان آتے ہیں اور بڑے دکھ کے ساتھ آتے ہیں اور بڑے درد کے ساتھ آتے ہیں, اور میں کہتا ہوں پاکستان چھوڑ کے نہ جانا, کیونکہ میں باہر رہ کے آیا ہوں, وہاں پہ میں نے انگلینڈ میں بھی حالات دیکھے ہیں, آسٹریلیا میں بھی دیکھے, ٹھیک ہے ان کے اپنے بینیفٹس بہت سارے ہیں, بٹ ہوم از ویئر دا ہارٹ از. اینڈ اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں آپ کا ایمان سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اف یو کین سیو یور ایمان, اگر آپ کو لگتا ہے کہ چلیں آپ باہر جا کے بھی اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں, جو کہ اس وقت جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں اس میں بہت ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے, تو چلیں شاید کوئی بات بنتی ہو. لیکن اگر آپ اپنے یہاں پہ رہتے ہیں, اور دیکھیں رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے, جو آپ کا رزق لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. آپ حرکت کریں, حرکت میں برکت ہے, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت بھی ڈال کے دے گا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہا ہوں, میں اپنی فیملی کو چھوڑ رہا ہوں, اور اکیلا تنہا جا کے جو نا ولایت میں جا کے میں نے ٹھہرنا ہے, تو پھر آپ بہت سی چیزیں کمپرومائز کرو. از اٹ گوئنگ ٹو بی ورتھ اٹ؟ یو ول سون ریئلائز اٹس ناٹ ورتھ اٹ. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, یقیناً ہم لوگ یہاں پہ جیسے بھی ہمارے معاملات ہو نا, ہم لوگ الحمدللہ ایک بہت زیادہ یعنی دس اٹس اے بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمارا اپنا ملک ہے, ہم یہاں کے شہری ہیں, ہمیں کوئی سیکنڈ ریٹ ٹریٹ نہیں کرتا. ہم جہاں پہ جاتے ہیں الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں, پیار محبت ہے. آپ جائیں کسی بھی ملک میں, آپ کو وہ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آپ جتنے بڑے مرضی بڑے پھنے خواہ ہونا, وہ کہتے ہیں اچھا پاکستان سے آئے ہوئے, آٹومیٹکلی آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو عزت اسی میں ہے کہ انسان اپنے ملک میں رہے اور اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرے. ٹرائی ٹو گیو بیک ٹو دس کنٹری. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا بالکل اپوزٹ کریں, گیو بیک ٹو یور کنٹری. وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں اب تم نے ملک کے لیے کیا کرنا, نہیں آپ کرو, آپ سیلف لیسلی کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اور اپوزٹ کرو ان ایوری سینس کہ ایون اگر ملک سے باہر چلے جاتے ہو نا, تو جو ڈاکٹر صاحب نے حرکت کی تھی نا ایک دفعہ, وہاں پہ بم بنا کے بلڈنگ کو اڑانے لگے تھے اور پولیس نے چھاپا مارا تھا اور بھاگ گئے تھے, اس کے بھی اپوزٹ کرو. وہاں پہ جاؤ تو پڑھو لکھو, سارا کچھ کرو. یہ میں الج نہیں کر رہا, انہوں نے خود یہ بات پبلکلی کہی. اچھا, اللہ اکبر. تو سو آگے اٹس ناٹ این ایلیگیشن فرام می, دیٹس سیلف کنفیشن بیسیکلی. چلیں اگر وہ ویڈیو ہم ڈھونڈ کے چلا بھی دیتے ہیں اگر موقع ملا تو.